رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ربنا زدنا علما. اللهم ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ثم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورۃ الہمزہ۔ سورۃ العصر کے بعد اگلی سورت ہے سورۃ الہمزہ۔ جس طرح سورۃ العصر ایک بہت ہی اہم اور سمجھنے والی، پوری زندگی کی حقیقت کو بیان کرنے والی سورت رہی اور جس کو ہم نے سیکھنے کی کوشش کی، سورۃ الہمزہ بھی ہماری زندگی کے کسی ایک پہلو کو جو کہ ہمارے اندر بہت کامن ہے اس کی وضاحت کرتی ہے۔ بہت ہی امپورٹنٹ صورت ہے اور یہ ہماری اخلاقی برائی کی نشاندہی اور اس کے انجام کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے۔ سورۃ الہمزہ مکی صورت ہے، سورۃ القیامہ کے بعد نازل ہوئی۔ اس کی 9 آیات 30 کلمات ہیں اور اس کے 130 حروف ہیں۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ ویل ہلاکت ہے، بڑی ہلاکت ہے، نقصان ہے، تباہی ہے۔ ویل جہنم کی ایک وادی کو کہتے ہیں۔ لکل ہر ایک کے لیے، ویل بڑی ہلاکت ہے ہر ایک کے لیے۔ کس ہر ایک کے لیے؟ ہمزۃ لمزہ، ہمزہ بہت تانا دینے والے، لمزہ بہت عیب لگانے والوں کے لیے۔ اور کچھ لوگوں نے ہمزہ اور لمزہ کو ہم معنی مراد لیا ہے کہ یہ دونوں ایک قسم کی ہی اخلاقی برائیاں ہیں۔ اگر ان کو عربی لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمزہ کسے کہتے ہیں؟ نوکدار چیز سے کسی کو کچھ چبونا، جیسے کسی کو سوئی چبونا، کسی کو کسی کیل کے ساتھ کوئی تکلیف دینا۔ نکیلی چیز سے کسی کو تکلیف پہنچانے کو عربی لغت کے لیے یہ ہمزہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے مہمیز لگانا۔ مہمیز کیا ہوتی ہے؟ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک گھوڑ سوار جب گھوڑے کو مزید دوڑانے کے لیے ایک اس کی ایڑی ہوتی ہے اور ایڑی کے اندر ایک نکیلی چیز ہوتی ہے لوہے کی۔ جب وہ گھوڑے کو چبھتی ہے، وہ گھوڑے کو چبھاتا ہے تو گھوڑا رکتا نہیں بلکہ اور دوڑتا ہے۔ اور مہمز وہ لکڑی ہوتی ہے جس کے آگے لوہے کی کوئی چیز لگی ہوتی ہے، نکیلی سی، اور وہ بھی جب گھوڑے کو چبھتی ہے تو گھوڑا اور زیادہ تیز بھاگتا ہے۔ یعنی ہا میم زا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اگر اس کو آپ ڈکشنری میں، عربی ڈکشنری میں سرچ کریں گے تو اس میں آپ کو اس طرح سے کچھ میننگز ملیں گے کہ نکیلی چیز، نوکدار چیز جو تکلیف پہنچاتی ہے، جو چبھتی ہے تو اس سے سامنے والے کو چبھن محسوس ہوتی ہے۔
اسی طرح ہمزات الشیاطین، ہمزات شیطان کے وسوسے کو بھی کہتے ہیں، اور یہ بھی ایک چبھنے والی چیز ہے، یعنی اچانک سے انسان کے دل میں وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو شیطان انسان کو کوئی چیز چبوتا ہے، انسان کو چبھن ہوتی ہے، انسان بہت بیٹھے بیٹھے بے چین ہو جاتا ہے، وسوسے بری بری طرح کے نیگیٹو چیزیں انسان کے مائنڈ میں آتی ہیں، تو اندر آ کے شیطان سوئی چبوتا ہے، لوگوں کے خلاف کرتا ہے. کبھی کسی کے بارے میں سوچ کے ہم پریشان ہوتے ہیں، کبھی اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ کے پریشان ہوتے ہیں. تو دراصل اس کا مطلب چبونا. تو یہی اس کو اگر تانا دینے سے کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو تانا دینا بھی گویا کہ کسی کو سوئی چبونا ہوتا ہے، کسی کو آڑ دلانا، کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کو احسان جتلانا، لوگوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، ان کی عیب جوئی کرنا، ان کو تانے دینا. اور لومزہ کہتے ہیں کسی کی عیب جوئی کرنا، یعنی عیب تلاش کرنا، کسی کی ہر بری بات کو نوٹ کرنا، کوئی غلطی ہاتھ آئے صحیح اس کو پکڑنا، کسی کی عیب ڈھونڈنا، کسی کے عیب کو چننا اور پھر نکتہ چینی کرنا اور پھر اس پہ الزام تراشی کرنا. یہ ہے لومزہ. ہومازہ اور لومزہ، اس کی سمجھ آئی کہ کتنی گہری باتیں ہیں اس میں؟ کیا یہ دونوں عادتیں ہمارے اندر نہیں پائی جاتی؟ چھوٹی چھوٹی سی بات پہ کسی کو آڑ دلاتے ہیں، اور تانا دینا ہمارا تو زندگی کا مرکزی مقصد بن گیا ہے. تانے دیتے رہنا، چھوٹی چھوٹی سی بات پر لوگوں کو تانے دیتے رہتے ہیں، سوئی چبوتے رہتے ہیں، کبھی کسی بات پر کبھی کسی بات پر. کسی کا کام غلط ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے کسی سے، تانا دے دے کے اگلے بندے کو بہت تکلیف پہنچائی جاتی ہے. اسی طرح عیب جوئی کرنا بھی ہمارا پسندیدہ مشغلہ بن گیا. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو بہت تانا دینے والا، بہت زیادہ عیب لگانے والا ہے. سورۃ قلم کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، ہر بہت قسمیں کھانے والے حقیر کی اطاعت نہ کر، جو بہت تانا مارنے والا یا عیب لگانے والا، چگلی میں بہت دوڑ دور کرنے والا ہے. پھر سورۃ حجرات کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تم آپس میں عیب جوئی نہ کرو، ایک دوسرے کے بارے میں وہ باتیں کہنا چاہے وہ اس کے اندر ہو یا نہ ہو، دونوں عیب جوئی کرنے میں آ جاتی ہیں. تو عیب لگانا، کسی کو تکلیف دینا، کسی کی خامیوں کے تذکرے کرنا بڑی محفلوں میں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور ان کا انجام اتنا برا ہے کہ بڑی ہلاکت. اور آگے جا کے ان کے کیا انجام اللہ نے بتائے ہیں، اس کو سن کر دیکھ کر انسان ایک دفعہ ہل جاتا ہے کہ اس عادت کو ہم اتنا عام لیتے ہیں، کامن، کہ بڑے نمازی ہیں، پکے سچے مسلمان ہیں، تہجد گزار ہیں. اگر ایسی ہلاکی برائیاں ہمارے اندر پائی گئیں تو ہم اللہ کا سامنا کیسے کر سکیں گے؟ اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسری برائی کا بھی ذکر کیا، الذی، وہ جس نے جمع کیا، مال وعددہ، اور اسے گن گن کے رکھا. عددہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو مال گن گن کے رکھتا ہے اور بار بار گنتا ہے، بار بار بینک بیلنس کا پتہ کرتا ہے، اہتمام کے ساتھ کسی چیز کو گننا، کتنا اوپر جا رہا ہے، کتنا نیچے آ رہا ہے، ڈیجٹس، فگرز ہی گنتا رہتا ہے، کتنے بڑھ گئے ہیں، کتنے کم ہو گئے ہیں. اور اعدو سے بھی ہے یہ لفظ، اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اعدو کا مطلب تیار کر کے رکھنا، یعنی ناگہانی آفت کے لیے مال جمع کر کے رکھنا، آگے سے اولاد کے لیے بھی جمع کر کے رکھنا، اور اپنے بینک بیلنس بھر لینا، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا. خاص طور پر اس مال کی مذمت کی گئی ہے جو اللہ اور بندوں کے حقوق پر سے پشت ڈال کر انسان جمع کرتا رہتا ہے.
تو یہ ہومزہ لمزہ اور مال کا ساتھ ساتھ ذکر کیوں کیا گیا؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ کیا اس میں حکمت چھپی ہوئی ہے کہ اللہ نے چغلی کرنے والے، غیبت کرنے والے کے ساتھ اس بندے کا تذکرہ کیا جو مال کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں؟ سورہ توبہ کے اندر بھی ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خوشی سے صدقہ کرنے والے مومنوں پر تانا زنی کرتے ہیں، ان پر بھی جن کے پاس اپنی محنت کی کمائی کے علاوہ کچھ نہیں، سو یہ ان سے مذاق کرتے ہیں ایسے لوگ۔ تو اگلی ان کی ایک اور عادت ہے، وہ پڑھنے کے بعد پھر ان کی حکمت دیکھیں گے کہ ان کا اکٹھے ذکر کیوں کیا گیا ہے۔ یہ ان کی سوچ کی بات کی گئی۔ یحسبو، وہ گمان کرتا ہے، انا مالہ، کہ بے شک اس کا مال اخلدہ، ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ یعنی وہ بندہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ کیسے اسے زندہ رکھے گا؟ یہ کس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ وہ مال بناتے رہیں گے، جیسے ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ کیا تم ہر اونچی جگہ پر ایک یادگار بناتے ہو اس حال میں کہ لا حاصل کام کرتے ہو، اور بڑی بڑی عمارتیں اس لیے بناتے ہو شاید کہ تم ہمیشہ رہو گے۔ یعنی لگتا ہے ان کو کہ ہم بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے، بڑا مال جمع کریں گے، اور یہ مال ہمیں اللہ سے، یعنی اللہ کے سامنے جانے سے، ملک سے بچا لے گا۔ ایک یہ تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ ناموری عطا کرے گا ان کو، یہ مال ان کے مرنے کے بعد بھی ان کو زندہ رکھے گا۔ یہ ان کی سوچ میں یہ تھا۔ جیسے عربوں میں یہ چیز بہت کامن تھی کہ وہ اس لیے مال جمع کرتے تھے اور سخاوت بہت زیادہ کرتے تھے کہ مرنے کے بعد ان کا نام زندہ رہے گا۔ اپنے خرچ کرنے پر بہت زیادہ فخر کرتے تھے، اور ان کو لگتا تھا کہ جب وہ مر جائیں گے تو یہ چیز، ان کا مال بہت زیادہ جمع کیا ہوا، ان کے رتبے کو بڑھائے گا۔ اب ہم حکمت تلاش کرتے ہیں۔ ہمزہ لمزہ کے بعد جمع کرنے کا کیوں ذکر کیا، اور گن گن کے جمع کرنا، بار بار گنتے رہنا، اور بینک بیلنس کے پیچھے پڑے رہنا، اور اس کے ساتھ پھر نامور، اپنی ناموری بڑھانے والی سوچ کا کیا کنیکشن ہے؟ سوچئے ان کا ذکر کیوں اکٹھے آیا، ایک بار خود بھی سوچئے۔ جس کے پاس مال ہوتا ہے، جس کے پاس دولت ہوتی ہے، وہ بندہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ مال سے ہر چیز خرید سکتا ہے، وہ جو چاہے بولے، کسی کے بارے میں کوئی بھی بات کرے، تانا دے کسی کو، کسی کی عیب جوئی کرے، کسی کے خلاف بات کرے، غیبت کرے، چغلی کرے، کسی پر جھوٹے الزام لگا دے، اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ شاید انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو اجازت دیتا ہے کہ وہ کچھ بھی کرے، وہ کسی سے لے کے کھاتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ اگر میں ایسے بات کروں گا تو ہے کوئی مائی کا لال جو آ کے مجھے منع کر سکتا ہے؟ آئے تو صحیح میرے سے مقابلہ کرے، کروں گا بات ایسے، میری زبان ہے، میں اپنی زبان سے کچھ بھی کہہ سکتا ہوں، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ انسان اس طرح کی سوچ رکھتا ہے، اور یہی سوچ اس کو مزید ان برائیوں کے اندر آگے دھکیلتی جاتی ہے۔ یہ انسان کی حماقت ہے کہ انسان اپنے مال کی وجہ سے دنیا میں بھی لوگوں کو دھکیلتا رہے گا، لوگوں کو رسوا کرتا رہے گا، اور یہ سمجھتا ہے کہ آخرت کے اندر بھی اس کا یہ مال، ایحسب ان مالہ اخلدہ، کیا اس کا یہ مال اسے بچا لے گا؟ نہ وہ موت سے بچ سکتا ہے، اور نہ ہی وہ برے کام کر کے اللہ سے بچ سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کلا، ہرگز نہیں، کبھی نہیں ایسا ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ کیا ہوگا، لَيُنبَذَنَّ، اس کو البتہ ضرور پھینکا جائے گا، يُنبَذَنَّ، کہ مال کی بنیاد پر اگر کوئی برائی کرتا جائے تو وہ بچ جائے گا، وہ ناموری حاصل تو کر سکتا ہے لیکن اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ جس پر تنقید کی، تانا دیا، کسی کو تکلیف پہنچائی، کسی کی عیب جوئی کی گھر بیٹھ کر، کسی کی برائیوں کو گنتا رہا، ایسا نہیں ہوگا کہ اسے حساب کتاب ہی نہیں ہوگا۔ ایک ایک
पीछे हम पढ़ के आए हैं ना, वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, एक जर्रे के बराबर भी शर का काम किया होगा वो भी इंसान का सामने आ जाएगा। तो कैसे पॉसिबल है कि एक इंसान दूसरों को तकलीफ पहुंचा रहा है, अल्लाह के बंदों को नुकसान पहुंचा रहा है, उनकी जिंदगी को उसने तंग किया हुआ है, तो वो इंसान बच जाएगा। अल्लाह कहते हैं उसका इंजाम तो देखो, लयुम बदलना, इसका रूट वर्ड है नून बाजार, और नबदा कहते हैं फेंकने को, यानी किसी को हकीर समझकर दूर फेंकना, यानी किसी को ऐसे फेंकना जैसे उसकी कोई परवाह ही नहीं। यानी वो शख्स जो माल की वजह से अकड़ दिखाता है, क़यामत के दिन उसको हकीर समझ के हुतामा में फेंक दिया जाएगा। फिल हुतामा, यकीनन वो जरूर हुतामा में फेंका जाएगा। एक बड़ी हकीर और ऐसी चीज जिसकी कोई इज्जत नहीं होती, तो उसको फेंका जाता है ना, खातर में ना लाते हुए किसी चीज को फेंकना। तो ऐसे ही उस इंसान को तजलील और तहकीर के साथ हुतामा में फेंका जाएगा। अल्लाह कहते हैं वमा अदराका मल हुतामा, तुझे किस चीज ने मालूम करवाया कि वो हुतामा क्या है। हुतामा, दरअसल हुतामा का मतलब होता है रोंद देना, पीस पीस कर देना, रेजा रेजा कर देना, पाश पाश कर देना, रगड़ देना। यानी जहन्नम कैसी जगह है जो लोगों को रगड़ देगी, जो पाश पाश कर देगी। ऐसे लोगों को जो दुनिया में लोगों की इज्जतों को उछालने की कोशिश करते थे, इन्होंने नमाज नहीं छोड़ी। यहाँ नमाज की बात नहीं की गई कि उन्होंने नमाज छोड़ी, रोजे नहीं छोड़े। क्या कर रहे हैं? अल्लाह का इनकार नहीं किया। ये कौन से लोग हैं जिनको इतनी जिल्लत वाला अजाब दिया जाएगा? ये वो लोग जो दुनिया में लोगों को रुसवा करते थे, जो दुनिया में लोगों को जलील करते थे, दुनिया में लोगों की इज्जतों का ख्याल नहीं रखते थे, घर बैठे चाहे सामने या पीछे से ऐबजोई करते थे। इनको जहन्नम रगड़ देगी, पाश पाश कर देगी। और फिर मजीद इसकी होलनाकी को बयान करने के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला क्या फरमा रहे हैं, वमा अदराका मल हुतमा, क्या अरबी लुगत जानने वालों को नहीं पता था हुतमा क्या है? अल्लाह कहते हैं तू क्या जाने हुतमा क्या है। ये एक तरीका तालीम है, और ये शौक पैदा करने के लिए, लज्जत पैदा करने के लिए, मजीद जानने के लिए ये अल्लाह का अंदाज़े बयां है, मोटिवेट करने के लिए। कि सिर्फ नसीहत ही नहीं अल्लाह ने की, अल्लाह ने इंसान को कुरान का अंदाज ऐसा रखा है अपने कलाम का कि मजीद उबारा इंसान जाने। अल्लाह ने होता किसे कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब सहाबा कराम को तालीम देते थे ना, तो पूछते थे सवाल, सहाबा कराम आगे से क्या करते थे? जवाब नहीं देते थे। अल्लाह के नबी मुझे पता है, मैं जानता हूँ, खामोश खामोश हो जाते थे। कहते अल्लाह का रसूल और अल्लाह बेहतर जानते, हम नहीं जानते। अदरवाइज उनको पता भी होता था। तो ये एक उम्दा तरीका है अल्लाह का बात बताने का। तो इससे हमें एक ये भी चीज सीखने को मिलती है कि अपनी बात के अंदर मोटिवेशन पैदा करने के लिए, उबारने के लिए, लोगों को अपनी तरफ तवज्जो मबजूर करवाने के लिए एक सवाल करना, ये एक अच्छा उम्दा तरीके से भी हम लोग ऑडियंस की तवज्जो हासिल कर सकते हैं। तो अल्लाह कहते हैं वमा अदराका मल हुतमा, बताओ क्या तुम्हें पता है हुतमा क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है कि यकीनन मैंने जहन्नम को देखा, इसके अपने हिस्से एक दूसरे को तोड़ रहे हैं, पीस पीस कर रहे हैं, पाश पाश कर रहे हैं। और पूरी तरह जब इंसान ज़हनी तौर पर आमादा हो जाता है, हुतमा क्या है? तो अल्लाह फरमाते हैं सुनो, हुतमा क्या है? नारुल्लाहिल मुक़दा, अल्लाह की आग है। किसकी आग है? अल्लाह की। एक है घर और एक है अल्लाह का घर।
एक है ऊँटनी और एक है अल्लाह की ऊँटनी। अल्लाह की ऊँटनी में और आम ऊँटनी में फर्क है। एक आम घर में और बैतुल्लाह में फर्क है। आम आग में, नार में और नारुल्लाह में फर्क है। अल्लाह की आग, जैसे अल्लाह का घर से बुलंद है, इस तरह अल्लाह की आम आग से बहुत ज्यादा शदीद और भड़काई हुई आग है। और मुकदा क्यों कहा? भड़काई, यानी क्योंकि ये भड़काई जा चुकी है, ये तैयार है, ये मौजूद है, रेडी है इंसानों के लिए। नारुल्लाहिल मुकदा, अल्लाह की काई हुई आग, अल्लती वो तत्तलिउ, वो चढ़ जाएगी, अलल अफइदा, दिलों तक। ये आग वो है जो दिलों पर जानती है, जो दिलों पे चढ़ जाएगी। दिलों पे क्यों चढ़ेगी? लोगों को बात तो हम जुबान से करते हैं ना, लेकिन ये आग दिलों को क्यों नुकसान पहुंचाएगी? कभी सोचा? क्योंकि हुमजा लुमजा, अगरचे जुबान के जरिए इंसान तकलीफ पहुंचाता है, लोगों के बारे में बुरे बोल बोलता है, उसका मेन किरदार तो जुबान निभाती है, लेकिन मरकजी जहां से ये फवारा उठता है, जहां से ये नफरत लोगों के बारे में बाहर आती है, ये नफरत कहाँ पे पाल रहे हैं हम लोगों के लिए? दिलों के अंदर। हम किसी के बारे में किसी को ताना क्यों देते हैं? क्या हम किसी अपने महबूब बंदे को ताना देते हैं जो हमारी बेस्ट फ्रेंड हो? हम ताना क्यों देते हैं? हम ऐब जोई क्यों करते हैं? जब हमारे दिलों के अंदर जहर होता है, जब हमारे दिलों के अंदर बदगुमानी आ जाती है, मनफी एहसासात आ जाते हैं, तो फिर वो दिल जुबान की राह इजहार करते हैं उस जहर का जो हमने दिलों के अंदर पाली होती है। और अल्लाह कहते हैं आग के शोले दिल को जाके पकड़ेंगे, अंदर अंदर तक चले जाएंगे। अजाब जो है सिर्फ हमारे जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि वो अजाब दिल तक पहुंच जाएगा। अल्लती तत्तलिउ अलल अफइदा। और ये लोग जो कुफर और निफाक और अपनी कमीनगी जो अपने दिल के अंदर रखे हुए हैं, आग जान लेगी और आग उनको जाके जला देगी। और वैसे भी दिल का यहाँ पे तज़किरा इसलिए किया गया कि दुनिया की आग हर चीज को जला देती है, मगर ये आग, जहन्नम की आग, दिल तक पहुंचने से पहले ही आदमी को मारेगी नहीं। दुनिया की आग आदमी को मार देती है ना, जहन्नम की आग जिस्म को जलाते हुए दिल तक पहुंच जाएगी, मगर आदमी मरेगा नहीं। दिल तक इसलिए पहुंचेगी ताकि दिल ही अकायद और हदीस, ये तो और कुफर और निफाक का मरकज होते हैं, इसलिए। और जहन्नम के अंदर जब इंसान को आग पहुंचेगी ना, जहन्नम बहुत तंग हो जाएगी और इंसान मौत मांगेगा, अल्लाह मुझे मौत दे दे। लेकिन जहन्नम के अंदर किसी भी इंसान को मौत नहीं दी जाएगी। अल्लाह कहेंगे तुम जितनी भी अमवात को पुकार लो, आज तुम्हें मौत नहीं आने वाली। अल्लती तत्तलिउ अलल अफइदा। हमारे दिल कैसे हैं? हमारे दिलों के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? दिल नफरतों, बुग़्ज़, हसद, कीना, किन किन चीजों का शिकार है? यही चीजें है ना। हम अकेले बैठकर, दो लोग बैठ जाएं तो हम बहुत ही इंजॉय करते हैं जब किसी दूसरे इंसान की बातें कर रहे हैं। आज ये मुताला करने से पहले ही मैं ये सोच रही थी कि मजलिस लगी हो ना, तो अगर हम दूसरों के तस्करे करते रहे, फलां ने ये कहा, ये किया, उसका कद ऐसा है, उसकी नाक ऐसी है, उसका जिस्म ऐसा है, वो मोटा है, वो पतला है, वो स्मार्ट है, उसकी आंखें छोटी हैं, उसकी आंखें बड़ी हैं, या उसके बोलने का अंदाज देखो, उसके अंदर फला अहला की बुराई है, तो हम बहुत इंजॉय करते हैं। जैसे ही कुरान की बात की जाए या अल्लाह ताला की बात समझाई जाए, तो आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं कि वहां से लोग उठना शुरू हो जाते हैं।
تو اس لیے اپنے دلوں کا بھی ہمیں جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ یہ دل کیسی چیزیں باہر پہنچا رہے ہیں. اور پھر آگے دیکھیے انہا علیہم مؤصدہ، وہ آگ جو جلائی ہوئی ہے، جو دلوں تک پہنچی ہے، وہ کیسی آگ ہوگی؟ انہا علیہم مؤصدہ، یقیناً وہ ان پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی. وہ آگ ان پر بند کی ہوئی ہوگی. جیسے جانوروں کو باہر نکلنا جائیں جانور تو ان کے ارد گرد چار دیواری لگائی جاتی ہے نا، تو پھر وہ باہر نہیں نکلتے. ایسے ہی جہنم میں چار دیواری لگا دی جائے گی اور وہ انسان اس سے نکل نہیں سکیں گے. اور ویسے بھی ایساد کہتے ہیں کسی چیز کو اوندا دینا، مون دینا. جیسے گلاس کو الٹا کر دیا جاتا ہے نا، الٹا کر کے رکھ دیتے ہیں. تو سوچیں گلاس کو الٹا کر کے رکھ دیے، اب وہ ساری چیزیں اس گلاس کے نیچے ہیں. جیسے پرانے زمانے میں جب کچن کھلے ہوتے تھے تو چیزیں اونڈی رکھی جاتی تھی، کسی کو کسی چیز کے اوپر اونڈا کر کے رکھ دینا. تو جہنم کی آگ انسان کے اوپر اونڈا دی جائے گی. دیکھیں آگ کا ڈرم ہے نا، تو آگ کا ڈرم انسان کے اوپر اونڈا دیا جائے گا. سوچئے، امیجن کیجئے کیا تصویر بن رہی ہے. آگ سے آگ والا ڈرم ہو، انسان کو اس کے اوپر نیچے انسان ہو اور اوپر وہ اوندا دیا جائے، مون دیا جائے، اوپر رکھ دیا جائے. جیسے کسی بلڈنگ کو آگ لگ جاتی ہے اور دروازے لاک ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے دروازے ویسے ہی لاک ہو جائے نا تو وہ خود ہی گھبراہٹ پیدا کر دیتے ہیں عام حالات میں بھی. تو جب باہر آگ لگی ہو اور ہم باہر نکلنا چاہیں، نکل نہ سکے، پتہ لگے دروازے لاک ہو گئے، ابھی آگ ہم تک پہنچی نہیں، دروازے لاک ہو گئے ہیں اور یقیناً آگ ہم تک پہنچ جائے گی. بند دروازے اور اوپر سے آگ، تو جہنم بہت تنگ ہو جائے گی. یہ ساری سزا کس کی بتائی جا رہی ہے؟ ہمزہ لمزہ، تانا دینے والا، چوئی کرنے کے لیے. عمد مبندہ، لمبے ستونوں میں، فی عمد میں ممددہ، لمبے لمبے. کس کہتے ہیں؟ لمبا کرنا، کسی بھی چیز کو لمبا کرنا. اسی قسم کا کوئی راز باقی نہیں ہوگا. لمبے لمبے ستون کی شکل میں انسان ان ستونوں کے اندر، ان شولوں کے اندر پیک ہو جائے گا اور وہاں پہ ان لاک کرنے کے لیے نہ کوئی چابی ہوگی، نہ ہی کوئی سوراخ ہوگا. کیا حالات ہوں گے. تو کس طرح ہم لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے جا رہے ہیں، سامنے تانے دے دیتے ہیں، پیچھے سے بدنام کر دیتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں. ان سب کا کوئی بھی جواز نہیں ہوتا. سامنے تانے، ہاں اس بندے کے اندر وہ برائی کیوں نہ ہو، اللہ کو یہ عادت پسند نہیں ہے. اور انسان ایسا کیوں کرتا ہے؟ اپنے رتبے کی وجہ سے، مال کی وجہ سے. انسان سمجھتا ہے مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اپنے مقام کی وجہ سے، اپنے سٹیٹس کی وجہ سے. سزا دکھی ایسے بندے کی، لمبے لمبے ستونوں میں اس بندے کو پیک کر دیا جائے گا، سیل کر دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا. اس کے اوپر وہ ڈرم مون دیا جائے گا. بات کس کی ہو رہی ہے؟ اخلاق کی. تو پیچھے پڑا تھا نا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ،
تو حق کی وصیت کرنا مطلب یہ نہیں کہ کسی کو بھی ہم ہو مزہ لو مزہ کرتے جائیں. یعنی اللہ نے پچھلی صورت کے اندر بتایا کہ حق کی وصیت کرو، یعنی کسی کے اندر برائی ہوگی ہم نے اس کو منع کرنا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں سامنے والے کی برائی کا پتہ ہے، منع تو کرنا ہے، لیکن منع کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو اس کی عیب جوئی کرتے رہیں، اس کو تانا دیتے رہیں. تم چور ہو، تم ڈاکو ہو، تم زانی ہو، تم چغل خور ہو، تم جھوٹے ہو، تم فلاں ہو، تم بدتمیز ہو، تم بے نمازی ہو. یہ تانے دے کر ہم کسی کو حق کی وصیت کریں، یہ تبلیغ کا طریقہ نہیں ہے. برائی کا پتہ بھی ہو پھر بھی تانے نہیں دینے. وصیت کر رہے ہیں تو اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم نے وصیت کرنی ہے. تو کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ کسی کے اندر برائی ہو یا نہ ہو، حکمت عملی اپنانی ہے، تانے نہیں دینے. چاہے جسمانی برائیوں کی یہاں پہ بات ہم لے لیں یا روحانی اخلاقی برائیوں کی، بات سچی بھی ہو لیکن کرواہٹ نہ ہو، چبھن نہ ہو، نکیلی بات نہ ہو، تکلیف نہ دے، سوئی نہ چبھوئے. تو یہ رویہ کیوں آتا ہے ہمارا سامنے؟ جب ہم اگنور کرتے ہیں نا لوگوں کو، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، تو تب یہ رویہ ہمارا سامنے آتا ہے. میں نے تو سچ ہی کہا ہے، میں نے کون سا جھوٹ کہا ہے. اس کے اندر یہ برائی ہے، اس کا قد چھوٹا ہے تو سچ ہی کہہ رہی ہوں. میں نے کوئی جھوٹ کہا ہے؟ اس کی آنکھیں چھوٹی ہیں تو میں نے کوئی جھوٹ کہا ہے؟ وہ بد اخلاق ہے، میں نے سب کے سامنے بیان کر دیا، میں نے تو کوئی جھوٹ نہیں بولا. چاہے آپ سچ کہہ رہے ہیں لیکن آپ سوئی تو چبو رہے ہیں نا. چاہے ہم کسی کی جو اصل برائی اس کے اندر پائی جاتی ہے اسی کے تذکرے کر رہے ہیں، لیکن اس سے تکلیف تو پہنچ رہی ہے کہ عیب جوئی تو کر رہے ہیں، اس کو تانے تو دے رہے ہیں. تو اس آیت کے اندر اور اس پوری صورت کے اندر ہمارے اخلاق کو بہتر کرنے کی بات کی گئی ہے، اور اس کی سزا اتنی سخت ہے کہ اگر ہم اس کو فیل کرنا شروع کر دیں تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم عقل مند ہوں، اگر ہم صاحب شعور ہوں، صاحب علم ہوں، تدبر کرنے والے لوگ ہوں، تو آج کے بعد ہماری زبان سے کسی کے لیے بھی برے الفاظ نہ نکلے. کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکلے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہو، چاہے وہ کوئی آپ کی دوست ہے یا کوئی ہماری بہن ہے یا کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے. ہر بندہ ہماری زبان سے محفوظ رہے گا اگر ہمیں احساس ہو جائے کہ اس برائی کا کتنا برا انجام ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت جہنم کی ایک وادی میں اس بندے کو پھینک دیا جائے گا. تو ہماری آج کے بعد کیا کوشش ہونی چاہیے؟ انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں کوشش کریں گے کہ اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہے، کسی کو تانا نہیں دینا. اور یہ ہماری نا کمیونیکیشن، ہماری گفتگو میں، ہمارے انداز میں فٹ ہو گئی ہے چیز تانا دینا. ہم کسی کو کوئی منع کرتے نا کسی بری بات سے، تو میں نے 1000 دفعہ منع کیا، تمہیں نہیں اثر ہونا، تمہیں اثر ہو ہی نہیں سکتا. پہلے بھی تمہیں میں نے منع کیا تھا، تب بھی تم نے میری یہ بات نہیں مانی تھی. تمہاری تو نیچر ہی ایسی ہے، تمہیں تو اثر ہو ہی نہیں سکتا. پھر تمہارا دماغ ہی نہیں ہے، تمہارے اندر اتنی عقل ہی نہیں ہے، تمہیں کیسے سمجھ آئے گی بات؟ یعنی ہم دنیا داری سکھاتے ہوئے بھی بچوں کو، بڑوں کو، ساتھ رہنے والے لوگوں کو آر دلاتے رہتے ہیں، نیچا دکھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، احسان جتلاتے رہتے ہیں. کسی کی مدد کر دی اور پھر اس کو بار بار آر دلاتے رہے، میں نے فلاں وقت بھی تمہاری مدد کی تھی، تم نے کون سا قدر کی ہے. تانا دے رہے ہیں نا اسے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسی بری خصلت سے محفوظ رکھے اور ہمارے اخلاق کو بہتر کرے. تلاوت سنیے اور ساتھ ساتھ غور و فکر کریے کہ یہ آیات ہمیں کیا سکھاتی ہیں اور ان کی ہلاکت
کیا ہمیں محسوس ہو رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورة الہمزة مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزة لمزة الذی جمع مالا معددہ يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.